اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اپنے نفوس کی شرارت اور اعمال کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو کوئی گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ آمین۔ اب سورہ الانعام آیت نمبر 61 آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگران بھیجتا رہتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور ان میں سے کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جو وَهُوَ الْقَاهِرُ، قاہر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی غالب، ایسا غالب جو کہ قاہر، یعنی وہی اللہ غالب ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندوں کے جو تمام کاموں کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ان کے ساتھ جیسا چاہتا ہے اپنا معاملہ کرتا ہے، یعنی وہ غالب ہے اور قاہر ہے۔ اب غالب اور قاہر میں فرق ہوتا ہے۔ قاہر کا جو لفظ ہے وہ قہر سے ہے، اور قہر اردو میں عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ غصے کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اچھا، قاہر غالب کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب قاہر ایسا غالب جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، غالب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر دو لوگ میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو اے بی، تو کبھی اے غالب آ جاتا ہے کبھی بی غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن غالب جو مگر قاہر ایسا غالب ہوتا ہے جس پر جواباً کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی پورا مکمل جو ہے غلبہ اللہ ہی رکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں پر پورا اختیار اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس کا پورا کنٹرول ہے بندوں پر، اور اس نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے۔ ہر چیز اس کے جلال، عظمت اور کبریائی کے سامنے سر جھکائے ہے، اور اسی کو بندے کی ابتدا اور انتہا کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یرسلو علیکم حفظہ۔ حفظہ کیا؟ حفظہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے اس کے فرشتے جو ہر قسم کی آفت مصیبت سے اللہ کے حکم سے اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے لیکن اچانک اس کی جان بچ جاتی ہے، اور ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ انسان امید نہیں کر سکتا کہ کوئی اس میں بچ چکا ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ کسی نے، جیسے کہتے ہیں کہ قدرت نے بچا لیا یا بال بچ گیا، تو ایسے لگتا ہے کسی ہاتھ نے اس کو بچا لیا اس چیز سے۔ تو یعنی کہ کسی بھی مصیبت کے وقت، کسی ایکسیڈنٹ کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی موت یقینی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک معجزہ، کہتے ہیں معجزہ ہو گیا اور بندہ جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ تو یہ معجزاتی طور پہ جو بچنا ہوتا ہے یہ اللہ حفاظت کرتا ہے اس کی، کیونکہ اس کا ابھی اجل نہیں آتی یا اس کا موت کا وقت اس وقت نہیں آیا ہوتا۔ تو حفظہ یہ ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے یا تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ عَلَيْهَا حَافِظٌ،
یعنی کوئی انسان یا کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی نگران نہ ہو۔ ویسے تو اللہ ہی سب سے بڑا نگران ہے، اور اس کی نگرانی کے علاوہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگرانی کے لیے معین کیے ہیں۔ اور جیسے سورۃ الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یعنی تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں کرامن اور کاتبین۔ اسی طرح سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں کہ ہر ایک کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ہم سب جو ہے فرشتوں کے گھیرے میں ہیں، یعنی ہمارا کہیں فرار نہیں ہے، وہ مسلسل ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ بھی نگرانی کرتا ہے، اور اس نے فرشتے اسی نے بھیجے ہیں تاکہ ڈبل چیک ہو۔ اب یہاں فرشتوں کے کام ہے کہ انسان کے اعمال کا حساب رکھنا، اس کا ریکارڈ رکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ اور اسی طرح فرشتوں کے سائز بھی مختلف ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، یہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے اس سے زیادہ پر ہیں، اور جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام کے جو ہیں 600 پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں اور وہ فرشتے بھی داخل ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اعمال کی گنتی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت میں فرشتوں کی 3 قسموں کو بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے تو روح قبض کرنے والا فرشتہ دوسرے مددگار فرشتے آ کر بغیر تاخیر کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر جو روح ہے نیک روح ہوتی ہے تو اس کو علیین میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر فاجر روح ہوتی ہے تو اس کو سجین میں ڈال دیتے ہیں، یعنی سجین میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اگر فاجر روح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے جب اجل کا وقت قریب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا منظر کچھ اس طرح بتایا ہے کہ مومن بندے جب دنیا سے رخصت ہونے اور ان کا آخری وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکتے ہی اس کی روح کو لے کر اس کفن میں لپیٹ کر اور اپنی لائی ہوئی حنوت کی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی جاتی ہے، اور اسے لے کے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دن، ہمارا جو اجل کا دن ہے، اسی طرح نصیب کرے، روشن چہرے والے فرشتے آئیں اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 62۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، بے شک، یعنی تمام روحیں، تمام انسان اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حقیقی حق میں تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہاں پر یہ بات دوسری دفعہ آئی ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 57 میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، ان الحکم الا للہ، کہ تمام فیصلوں کا اختیار کلاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے تیز حساب چکانے والا ہے، یعنی
یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمام روحوں کی پیشی اللہ کے حضور ہوگی اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے صادر فرمائے گا اور تمام مخلوقات کا حساب ہوگا اور اسے حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگے گی. وہ بہت سرعت اور بہت تیزی سے حساب چکائے گا. صرف حرف کن کہنے سے آن واحد میں سب کچھ ہو جائے گا وہ جو چاہے. کہتے ہیں کہ ظہر تک یوں سمجھیں کہ حساب کتاب پورا ہو جائے گا. اتنی سرعت سے اتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے. آیت نمبر 63. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے جب کہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں یا چپکے چپکے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے یعنی کلام تو مشرکین سے ہے, مشرکین مکہ سے ہی کا اس میں ان کو کلام کیا جا رہا ہے. اور یہاں خشکی کی تاریکیوں سے مراد ہے کہ مختلف قسم کی مصیبتیں یعنی جیسے دشمن کا خوف, راستہ بھٹک جانا, اور سمندر کی تاریکی سے مراد ہے کہ موجوں کا ڈر, آندھی, طوفان آنے کا خوف, راستے بھٹکنے کا خوف, کیونکہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا نا. اندھیری رات میں سمندر میں بہت اندھیرا, نہ دائیں نظر کچھ آتا ہے نہ بائیں نظر کچھ آتا ہے اور بالکل خوفناک ماحول ہوتا ہے اور بہت ہی انتہائی مایوسی کا عالم ہوتا ہے. اور یعنی بہت اندھیری رات جب ہوتی ہے اور طوفانی لہریں ہوتی ہیں اور ہر لمحہ ایسا لگتا ہے کہ موت کا پیغام دے رہی ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جب تم کو ڈر ہوتا ہے اور تم کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ طوفان کا اور راہ کہیں بھٹک نہ جائیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان کے مشرکوں کی جو فطرت کی ہٹ دھرمی وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہو, چھپ چھپ کے دعائیں کرتے ہو, اللہ سے وعدہ کرتے ہو. کیا وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ یہ ہے کہ آیت کا دوسرا حصہ ہے لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. یعنی اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں, دل میں کرتے ہیں, چپکے چپکے سے کرتے ہیں, یہ زور زور سے کرتے ہیں, اور اس وقت سب ان کے جو ہیں معبود بھول جاتے ہیں, صرف اللہ ہی یاد آتا ہے. سب اپنے خداؤں کو بھول کر صرف وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تو نے ہمیں بچا دیا تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے وہ, تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے اور تجھ سے شرک نہیں کریں گے. پھر آگے آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. کہیے کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے, پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے صرف اللہ ہی نجات دیتا ہے. لیکن ان کی جو کجی اور مشرکانہ عادت کا نتیجہ دیکھیے کہ نجات پانے کے بعد وہ اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنا نجات دہندہ کسی اور کو بتاتے ہیں کہ کسی اور وجہ سے ہمیں نجات ملی. یعنی ان کو پھر اپنے دیویاں, دیوتا, جھوٹے معبود اور یہ سردار یاد آ جاتے ہیں کہ وہ مطلب اس وقت تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایسے میں پھر وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں, پھر وہ پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو اور اللہ کا شکر گزارا بندہ بننا چاہیے. لیکن جب مصیبت اور آفت ان سے ٹل جاتی ہے تو پھر ان کو اپنے دوبارہ معبود کی طرف وہ لوٹ جاتے ہیں جو جھوٹے معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہم لا تجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 65. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے. اس آیت میں 3 طرح کے عذاب کا ذکر ہے.
پہلا تو یہ کہ اوپر سے عذاب. اب آگے پڑھتے ہیں. او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعد، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، یعنی خانہ جنگی کی صورت. اب یہاں پر جو پہلا ہے کہ آسمان سے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن مشرکوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مصیبت سے نجات پانے کے بعد اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، لیکن وہ وعدہ بھول گئے ہیں اور پھر شرک کرنے لگے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ کسی بھی وقت اور حال میں مختلف قسم کی طریقے سے آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب میں تم کو مبتلا کرنے پر قادر ہے. وہ چاہے تو آسمان سے آگ برسا سکتا ہے، پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، یا آسمان کو ہی تمہارے سروں پر گرا سکتا ہے، یعنی آسمانی آفت تمہارے پر کوئی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، اور اللہ چاہے تو جب بھی چاہے یہ عذاب نازل ہو سکتا ہے. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے، یعنی یہ عذاب تمہارے قدموں کے نیچے سے آ سکتا ہے، یعنی زمین پر پڑ سکتی ہے. زلزلے کے باعث شہر جو ہے، شہر کے شہر زمین میں دھس جاتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں خبر ہے کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے خسف آئیں گے، یعنی زمین وسیع پیمانے پر مختلف جگہوں سے دھس جائے گی. یعنی عذاب کی 2 شکلیں تو یہ ہوئی، اوپر سے یا پھر قدموں کے نیچے سے. اور تیسرا یہ کہ تمہیں وہ گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور ایک کی طاقت دوسرے کے مزہ چکھے گی. یعنی یہ ہوگا کہ تم لوگ جو ہے ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے. حدیث ہے اس کے بارے میں کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قریبی بستی سے آ رہے تھے، تو بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے. آپ نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی. ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے بڑی لمبی دعا کی، پھر ہماری طرف مڑ کر فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھی، تو اس نے مجھے 2 عطا کیا اور ایک کو روک لیا. میں نے اپنے رب سے مانگا میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، تو اس نے مجھے دیا. میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو آپس میں ایک دوسرے کے درپے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو روک لیا. یعنی یہ جو گروہوں میں بٹنا، تو یہ گروہ میں بٹ کے آپس میں لڑائی کریں گے، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیتوں کو بدل کر بیان کرتے ہیں، یعنی انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کو بدل کر تصریف کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. یعنی بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اسلوب بدل کر مختلف انداز میں نئی ترتیب کے ساتھ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 66. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. یہاں جو ہے بہی کا مطلب قرآن مجید ہے، یعنی یہاں انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا. اچھا، یہ جیسے میں نے اپنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس میں جو کفار مکہ ہیں، مشرکین ہیں، ان کی حجت تمام ہو رہی ہے، اور ان کو جو بھی ان کے ترازات ہیں وہ سب بتائے جا رہے ہیں، جو ان کے غلط کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور ان کی تمام حجت تمام کی جا رہی ہے. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا مشرکین مکہ کا احوال بتایا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور
وہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس میں بیان شدہ ہر چیز جو ہے وہ سچی ہے اور بالکل سچی بات ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، تم ضرور ہی قرآن پر ایمان لے آؤ، کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم قرآن پر ایمان لا رہے ہو کہ نہیں لا، اس کا میرا تو کام صرف یہ ہے کہ تم کو پیغام پہنچانا، اور تم اس پر اگر ایمان نہیں لاتے تو میں بری ذمہ ہوں، میرا کام ہے تم کو صرف کہ پیغام پہنچانا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب اللہ کا عذاب کا دروازہ کھل جائے اور عذاب اور ہلاکت تم کو کب ٹوٹے، یعنی کب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو میں اس سے بری ذمہ ہوں، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 67، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جیسے کہ سورہ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے، میں یہ تو نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، یعنی البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو تم پر ضرور عذاب آ کے رہے گا۔ یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے اور ہر چیز کے وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ میں نے تمہیں قرآن کی تکذیب کرنے، قرآن کو جھٹلانے، رسول کو جھٹلانے، رسول کا کہنا نہ ماننے اور شرک کرنے کا انجام بتا دیا ہے، تو ایک نہ ایک دن تمہیں عذاب دبوچ ہی لے گا، کسی نہ کسی دن اللہ کا عذاب تمہیں دبوچ لے گا۔ چنانچہ میدان بدر میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میدان بدر میں کیا ہوا تھا، ان کے بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے وہ سب قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کو بہت نقصان ہوا تھا۔ میدان بدر میں ان کو بہت نقصان ہوا، تو وہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی، یہ عذاب کا کوڑا ان پر اس طرح سے پڑا تھا۔ آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اچھا، اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مشرکین مکہ جو ہے صحابہ کرام کو جو قرآن پڑھتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے تھے اور باتیں بناتے تھے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منع کیا کہ جب کفار قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ایسی مجلسوں سے اٹھ جائیں، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے یخوضون۔ یخوضون یعنی کہ غور و خوض کی ترکیب، جیسے غور و خوض ہم جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو غور کا جو لفظ ہے اس کا مطلب مثبت انداز میں ہے کہ کسی چیز کی تحقیق کرنا، کسی کے بارے میں معلوم کرنا، غور و فکر کرنا، اور خوض کے معنی ہے کسی معاملے کی چھان بین کرنا، یعنی خواہ مخواہ کسی معاملے کی بال کی کھال اتارنا، کسی معاملے کا مذاق اڑانا، یعنی اس کے دوسرے میننگز میں لینا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کسی محفل میں لوگ اللہ اور اس کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو اسے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور یہاں تک کہ جب وہ کسی اور موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوں، کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہو۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی کفار اور منافقین کا ایسے ہی رویہ تھا کہ وہ لوگ قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے کہا اجتناب کرو، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 40 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اور اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ ان کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم عام ہے
اور امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام یا قرآن یا سنت وغیرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا بدعت اور خرافات کی طرف دعوت دی جا رہی ہو تو ایسی مجلس سے بائیکاٹ کرے، ورنہ اس پر بھی وہی حکم لگے گا جس کا بیان ابھی سورہ نساء کے آخر میں گزرا ہے کہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی محفل میں گفتگو شروع ہوئی ہوتی ہے اور کس بات پہ گفتگو ہوتی ہے، بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں موضوع کا بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں دین اور اسلام کے خلاف ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا اسلام کا۔ تو جو ہی یہ احساس ہو جائے تو کہ یہ گفتگو کا انداز یا گفتگو قابل اعتراض ہے تو احتجاجاً وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور بالکل ایک دم سے نہیں اٹھنا چاہیے، یعنی یوں ہی قالوا سلامن کے انداز سے آرام سے وہاں سے مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر کیونکہ دعوت تبلیغ کے لیے بعض دفعہ ایسے لوگوں کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، تو پھر ایسی محفلوں کے بارے میں کسی بہتر صورتحال کے منتظر ہم کو رہنا چاہیے، اور پھر جب لوگوں کا رویہ مثبت ہو یا کسی اور بات پہ وہ لوگ بحث کر رہے ہوں یا کوئی اور بات ہو رہی ہو تو پھر یہ ہے کہ ان کے پاس دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ اگر ان سے کنارہ کش کرنا ہے تو چپکے سے متانت سے اور اچھے طریقے سے وہاں سے آپ اٹھ جائیں، اور جب واپس جائیں تو بھی بہت اچھے طریقے سے جائیں۔ تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن سنانے کے اور محفل میں بیٹھنے کے، اور کیسی محفلوں میں ہمیں رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں دین کا نہ خود مذاق اڑانا چاہیے نہ کسی کو اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو وہاں سے آپ کو اٹھ جانا چاہیے، اور کسی مذاق میں ہمیں کسی بھی طریقے سے اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 69۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جب کفار اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں تو اس وقت اللہ سے ڈرنے والے مسلمان ان کی مجلسوں سے بچیں گے، تو کفار کا جو گناہ ہے ان کو لاحق نہیں ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایسی مجلسوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تو ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا بھی مسلمانوں پر فریضہ ہے۔ تو یہ بھی موقع تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو لوگ اگر کسی مجبوری سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا گناہ ان کو لاحق نہیں ہوگا، لیکن ایسی مجلسوں میں جانے کی اجازت سے پھر یہی ہے کہ اگر موقع ملے تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے وہ کرنا چاہیے، اگر موقع ملے تو وہ کریں تاکہ وہ لوگ بھی تقوی کی کوئی روش اختیار کریں، تاکہ ان میں بھی جو دین کی کوئی محبت یا دین کی اللہ کی الفت جاگ جائے۔ اچھا، علماء تفسیر نے کہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں شرکت کی اجازت ابتدائی اسلام میں تھی جب مسلمان اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، لیکن مدنی زندگی میں یعنی مدینہ شریف میں آنے کے بعد جب سورہ نساء میں یہ آیت نازل ہوئی 140 جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے پیچھے نازل ہوئی، تو یہ اجازت منسوخ ہو گئی کہ پھر ایسی مجلسوں میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، لیکن موقع ملے تو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے تاکہ ان میں بھی تقوی پیدا ہو، اور تاکہ وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں اور ہدایت کی راہ پر آئیں، تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ آیت نمبر 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے۔ یعنی آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، دین کی ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، تمسخر اڑانے کے عادی ہو گئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بچائے ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو ہدایت دے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، یعنی ان کی ساری توجہ تمام بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا، مال جمع کرنا، جائیدادیں بنانا، ان کا مقصد حیات یہی ہے، خواہ حلال ہو حرام ہو، کسی بھی طریقے سے آئے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں پر لفظ ہے لاعباً و لہو۔ لاعباً یوں سمجھنے کھیل ہے، جیسے بچے بچپن میں کھیلتے ہیں، سارا دن کھیل ہی رہے، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تو لہو میں لگ جاتے ہیں۔ لہو ہوتا ہے ایک مشغولیت، اب ان کی ایک مشغولیت بڑھ جاتی ہے، کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی گیمز ہو گئے، کوئی دوسری طرح کی چیزیں ہو گئی، بڑی بڑی چیزوں میں مشغول ہو گئے، جو ان کی مشغولیات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئی، لیکن وہ اسی میں مشغول ہیں، اسی میں ان کا ٹائم نکل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے غرتہم الحیات الدنیا، پھر وہ جاب کے سلسلے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں زیادہ کمانے کی، مال جمع کرنے کی، اسی چیزوں میں وہ بڑھ جاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ تذکیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے تاکہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار نہ ہو جائے۔ جیسے کہ سورہ قاف میں بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا کچھ خوف ہو۔ اسی طرح یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان دنیا کے جو پرستار لوگ ہیں، یہ دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، البتہ اس قرآن کے ذریعے ان کی تذکیر کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، ان کو یاد دہانی کراتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کے وبال میں گرفتار ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کو سزا ملے۔ تو آپ اپنی تذکیر کا کام جو ہے قرآن کے ذریعے وہ کرتے رہیے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ یعنی یہاں پھر سفارش کے بارے میں اللہ کی طرف سے بالکل انکار ہے، یہ دوسری دفعہ یہاں آیا۔ پہلے اس سے پہلے آیت 51 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 254 سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آیت الکرسی میں بھی الفاظ آئے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، چنانچہ یہاں بالکل شفاعت کا جو ہے وہ بالکل انکار ہو رہا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ چیز ہم مضمون یعنی یہی ٹاپک جو ہے ہم سورہ البقرہ کی 2 آیات یعنی آیت نمبر 48 اور 123 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون، یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پینے کو پانی اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجرنا منہم۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ اس زندگی سے بہت مطمئن ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور دنیا میں جو ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو آسائشیں ملی ہوئی ہیں، اور وہ دنیا کی ہر سعادت اور دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے جھٹلانے کی کوئی پرواہ نہ کیجیے اور آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ لوگ بڑے عذاب کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوف دلاتے رہیے، یعنی ان کا تذکیر کرتے رہیے، کہیں وہ اپنے برے اعمال کی بدولت روز قیامت ہلاک اور برباد نہ کر دیے جائیں، جس دن ان کا اللہ کے سوا کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی طاقت ہوگی، اور جو طاقت کے ذریعے ان کی مدد کرے کوئی اور نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ جو بذریعہ سفارش ان کو اللہ کے عذاب سے ٹال سکے، یعنی کوئی ان کا سفارش کرنے والا وہاں نہیں ہوگا۔
اور اس دن اگر وہ تمام قسم کے فدیے بھی دینا چاہیں گے، یعنی پیسے دینا چاہیں گے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پہ دینا چاہیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اپنے برے اعمال اور حرام شہوتوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس دن پینے کے لیے انہیں گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے پیٹ میں گڑگڑاہٹ کرے گا، ان کی آنتوں کو کاٹ کر باہر کر دے گا، اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا، جو آگ ان کے جسموں میں ہمیشہ مشتعل رہے گا، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔